ہمارا اگلے دو ہیروز دو such people کیونکہ they have given their time or their skills to the betterment of the nation. ہمارا پہلے ہیرو has given his time to teach بہت اچھا بچہ from underprivileged backgrounds. اور ہمارا ایک اور hero is a woman who has gone to help those who are unable to help themselves. Take a look at this. Second Time School is a free school for children. یہ اسکول کون چلا رہا ہے؟ اس اسکول کے پیچھے کس ہیرو کا ہاتھ ہے؟ آئیے چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ماسٹر ایوب وہ شخص ہے جو پچھلے 13 سال سے دھوپ ہو یا چھاؤں ایک پارک میں اسکول چلا رہے ہیں اور ہر روز وہ یہاں پڑھانے آتے ہیں۔ دل میں یہی تمنا تھی کہ اپنی سروس کے بعد لوگوں کے کام آؤں، لوگوں کی خدمت کروں تاکہ ان کو تعلیم دوں۔ شروع میں انہیں گھر گھر جا کر بچوں کو بلانا پڑتا تھا مگر پھر بھی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا تھا۔ تو جب کسی بچے کو بلاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کون ہے، کوئی جاسوس ہے، کوئی کہتا تھا یہ ہندو ہے، کوئی کہتا تھا یہ کرسچن ہے، کوئی کہتا تھا یہ عیسائی ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں ہمارے بچے کو لے جائے گا۔ مگر ماسٹر ایوب نے اپنا کام جاری رکھا اور ہر مشکل کا سامنا کیا۔ کوئی کسی قسم کا فنڈ نہ کوئی لے رہا ہوں، اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے میرے نام سے کوئی کھا رہا ہے وہ کھا رہے ہیں، مجھے کوئی فنڈ نہیں، نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، نہ کسی پرائیویٹ ادارے کی طرف سے ہے، نہ کسی این جی او کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کی فیس اس نے دینی ہے، نہیں ہے، اس کی داخلے کے لیے فیس دینی ہے، کوئی آتا ہے میدان کے اندر آئے، اس کی فیس کی ضرورت دے دیں، لیکن صرف اس کو۔ ماسٹر ایوب یہاں اسکول میں وہی نصاب پڑھاتے ہیں جو پاکستان کے باقی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ماسٹر ایوب کی ایک ہی خواہش ہے، چند سالوں کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایسے بچے کھڑے کر دوں، ایسے اپنے چراغ کھڑے کر دوں جو گھروں میں بھی اور اس گراؤنڈ کے اندر بھی کھڑے ہو جائیں۔ اور ان کا یہ خواب پورا ہوا۔ آج ماسٹر ایوب خود تو ہیرو ہیں ہی مگر اپنے ساتھ اس ملک کو اور بھی ہیروز دے رہے ہیں۔ Master Ayub was the first teacher from whom I studied, and I would like to tell you the school is a mother place for me. جب میں یہاں پہ آیا تو اس وقت میری ایج تقریباً 4 سال ہوگی، مجھے بولنا تک نہیں آتا تھا۔ میں ماسٹر ایوب سے پڑھنے لگا، آہستہ آہستہ 1 سے 2 3 4 اور اس کے بعد میں نے میٹرک کیا۔ میرا ایجوکیشن مکمل کرنے تک یہ پروگرام ہے، یعنی کہ میری یہ سوچ ہے کہ میں خود بھی پڑھوں اور اپنے ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں ان کو بھی پڑھاؤں۔ مجھے 12 سال ہو گیا میں اسی اسکول میں پڑھ رہی ہوں، 8ویں کلاس سے تھی جب میں نے ادھر پڑھانا شروع کیا۔ 2 سال ہو گیا میں ان بچوں کو تعلیم سے روشنا کر رہی ہوں۔ آگے میرا یہی ہے کہ میں ان بچوں کو بس اس قابل بنا سکوں کہ بس یہ پاکستان کا نام روشن کر سکے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ماسٹر ایوب پچھلے 25 سال سے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم ان کو آنے والے دنوں کے لیے وش کرتے ہیں کہ ان کے اسکول سے ہزاروں ایسے بچے نکلے جو اس ملک کی خدمت کریں۔ ہمارا نیکسٹ اسٹاپ تھا کراچی میں دارالسکون۔ دنیا میں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی زندگی دوسروں کی مسکراہٹ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ I gave myself up to serve God, and so I've chosen this vocation to look after and care for these mentally retarded children. سسٹر روتھ لوئس بھی ایسی ایک خاتون ہے جن کی زندگی کا مقصد ان معصوم بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے جن کو ان کی کسی جسمانی کمی کی وجہ سے والدین کی توجہ حاصل نہیں ہو سکی۔ When they come here, they are very depressed and in a very bad state, and so my goal is to look after and to work for these special children. سسٹر روتھ لوئس کے لیے ان کی کل کائنات یہ بچے ہیں جن کی آنکھوں میں ان کے لیے بے پناہ اپنائیت نظر آتی ہے۔ I can feel that my relation with them is like a mother and children, and they all look to me as their mother. When they come, it is difficult for them to adjust themselves, but as you can see, they all love each other, and it's very pleasant living with them now.
it is like one big family living together. दारुस्सूकून में कमोबेश ऐसे बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जिनके लिए ये इदारा सब कुछ है। कई सालों पहले कायम किया गया ये इदारा आज सिस्टर रूथ लुइस की मेहनत और काविश की बदौलत इन बच्चों के लिए एक बेहतरीन साइबान है। This place means a place of peace. There is so much depression, sadness looking at the children. But I know many people have remarked that those children are like this, but yet there is peace in this house. There's a lot of peace. That is why it is called Darussukoon, a home of peace. आज इनकी इस मेहनत को हम सलाम पेश करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि सिस्टर रूथ लुइस ने खिदमत और खुलूस के जिस पौधे को लगाया है उससे हमारे वतन को और भी ऐसी मिसालें मिलेंगी। नादिया की कहानी कुछ इस तरह की है कि नादिया की शुरू में बीनाई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी बीनाई चली गई। जब उनके पास बीनाई थी तब उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीनाई जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ना सिर्फ ये, वो एक बहुत ही अच्छी नात ख्वां भी हैं और उन्हें तकरीबन 100 से ज़्यादा नात कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया है। नादिया की कहानी ये है। नबी के नूर से रोशन। नादिया असलम अपनी मेहनत और हिम्मत की वजह से 100% हीरो कहलाने की मुस्तहिक है। इस वक्त नादिया देखने की सलाहियत से तकरीबन महरूम है। मुझे 3rd ईयर में एडमिशन लेने का वक्त आया तो मैंने इनकार कर दिया था पढ़ने से, इसलिए कि फाइनेंशियल कंडीशन शायद हमारी इतनी बेहतर नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की। एक स्कूल में टीचर है और सबसे बढ़ के ये कि बेहतरीन नात ख्वां है और बेशुमार इनामात हासिल किए हैं। मेरे जज्बे को क्या पूछते हैं, असल में ये मेरे पेरेंट्स का जज्बा था जिसने मुझे आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कुरान, इस्लाम, हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं हाफिज़ कुरान हूँ और मैं अपनी बिनाई से ख़ुद देख के मैंने हिफ्ज़ किया है कुरान। बिल्कुल नहीं मैंने साइटेड लोगों की तरह से पढ़ा है, बल्कि बीए के एग्ज़ाम्स जो थे वो मैंने ख़ुद अपने हाथों से लिख के दिए, बीए तक के तमाम एग्ज़ाम्स। फिर एमए में जब मैं आई तो फिर मेरी आई साइट आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमज़ोर होने लगी। तो फिर मुझे मेरी एक टीचर हैं, फिर वो रिकॉर्ड करके दिया करती, ऐ शुजाअत के ज़िंदा निशानों मेरे नग़मे तुम्हारे लिए। वो लोग जो तमाम सलाहियतों के बावजूद मायूसी का शिकार है, नादिया की कामयाबियां उनके लिए एक रोशन मिसाल है। ए वतन के सजीले जवान